بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر پیر نعیم اقبال، اور آج میں ایک بہت اہم پوائنٹ پہ آپ سب سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہے بچوں میں پیٹ کا درد، کم عمر بچوں میں پیٹ کا درد یا انفنٹائل کولک۔ اب کولک کیا ہے؟ کولک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کولک جو ہے یہ ایک نارمل بچوں کی بیماری ہے، یعنی بچے میں اور کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے کولک کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی بھی نیئر بائی جو آپ کا ڈاکٹر ہوگا، چلڈرن اسپیشلسٹ، ان کو ضرور اپنے بچے کو دکھائے۔ لیکن جو پوائنٹس آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ چونکہ مدر جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد یا ان کی سی سیکشن کے بعد آلریڈی ایک اسٹریس سے گزرنا ہوتا ہے، ماں کو اپنی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ٹائم جب بچہ بھی بہت زیادہ روئے تو ماں کے لیے ایک ڈبل سٹریس بن جاتا ہے۔ اینڈ اگر ماں کا سٹریس ایک سرٹن لیول سے ابو چلا جاتا ہے تو اس سے ماں کا جو دودھ کی پیداوار ہے اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اگر یہ ایک سرٹن لیول سے بہت ابو چلا جاتا ہے، یہ سٹریس اور نیند کا پورا نہ ہونا ماں کے لیے، تو ایون یہ جو دودھ پروڈکشن ہے یہ سیزڈ یعنی سٹاپ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے میں ایسا ہے کہ اس کا جو رونے کا وہ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسری تیسرے ہفتے، جو بچے کی زندگی کا دوسرا یا تیسرا ہفتہ ہے اسی سے شروع ہو جاتا ہے، اور دن میں 2 سے 3 گھنٹہ جو ہے بچہ مسلسل رو رہا ہو اور بچے کو آرام نہیں آتا، اور ہفتے میں 3 سے 4 بار ضرور ایسا ہوتا ہے، اور پھر تیسرے یا چوتھے مہینے پہ یہ ریزالو بھی ہو جاتا ہے بعض بچوں میں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی ول ریکمینڈ کہ جو ہے آپ اپنے بچوں کی اسپیشلسٹ سے ضرور معائنہ کروائے، تاکہ ڈاکٹر صاحب بچے کو خود دیکھے اور بچے میں کوئی اور ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو، کوئی اسٹرکچرل اناملیز نہ ہو، کوئی ہرنیا وغیرہ نہ ہو، کوئی پیٹ میں اور ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو، یا کوئی ریشز وغیرہ نہ ہو۔ یہ سارا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم یہ بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بچے کو اتنے برے ریشز پڑ جاتے ہیں کہ بچہ ریشز کی وجہ سے روتا رہتا ہے، اور ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بچے کے پیٹ میں درد ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو شور کرنا، کنفرم کرنا، یہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائے، اپنی کسی بھی ڈاکٹر سے بچے کا معائنہ کروائے، اور اگر اس کے بعد تمام ڈیزیزز جو ہے وہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے بچے میں، بچہ بالکل ہیلدی ہے، نارمل ہے، صرف رو رہا ہے، اور ڈاکٹر آپ کا ڈائگنوسس بنا دے انفنٹائل کولک کی، تو پھر اس کی مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ مینجمنٹ آپ نے گھر میں کیسے کرنا ہے۔ چونکہ دس از اے فنکشنل ڈس آرڈر آف دی گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ۔ اب فنکشنل ڈس آرڈر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اسٹرکچرل بیماری نہیں ہے، ایک فنکشنل بیماری ہے، مطلب ایک عام ایک جو نظام ہضم ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی یہ بچہ گھر پہ سو جائے، میک شور کہ بچے کے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ کوئی ایسی شور شرابہ نہ ہو کہ بچہ جلدی واپس اٹھ جائے یا بچے کی نیند ڈسٹرب ہو۔ لیٹ دا بیبی سلیپ کمفرٹیبلی فرسٹ۔ جب بچے کی نیند پوری ہوگی تو کیا ہو جائے گا کہ بچہ جب اٹھے گا تو زیادہ ریلیکس ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں میڈیسن وغیرہ اویلیبل ہے کولک کے نام سے ہے، لیکن اسٹڈیز میں آتا ہے کہ یہ کوئی ڈیفینٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی، اور یہ جسٹ ایک جو ہے نا وہ پلیسیبو سے بیٹر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر یہ میڈیسن بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو اپنی ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے یوز کرے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، چپ نہیں کر رہا، تو آپ جینٹلی جو ہے نا اس کو پراپر ایزی ہو کے اٹھائے، اور اس کے جو مساج اوور دا بیلی، جو پیٹ پہ مساج ہے، آرام آرام سے سافٹ اینڈ جینٹلی مساج جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی بہت بچوں کو آرام آ جاتا ہے۔ ایک اور جو پوائنٹ ہے کہ یہ جو میری اسکرین پہ آپ سب کو ایک پکچر آ رہا ہے، مدرس کو یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ وہ ان سبزیوں کو اوائڈ کرے، کیونکہ اسٹڈیز میں آتا ہے کہ یہ جو سبزیاں ہیں ان سے بھی یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ جو دوسرا پکچر ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو آل کائنڈ آف بینس ہے، یعنی یہ بینس بھی اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا بھی تھوڑا سا ریلیشن اس مسئلے کے ساتھ بنتا ہے، تو مدرس کو چاہیے کہ اس کو اوائڈ کرے اگر مسئلہ بہت زیادہ ہو۔
باقی جو مینیکول وغیرہ، ڈائیگیس یا کولوریسٹ وغیرہ کے ڈراپس ہے وہ آپ اپنی ڈاکٹر کے پرسکرپشن پہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مدر کو بھی ریلیکس کرنا اور بیبی کو بھی کمفرٹیبل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو مدر کی کیئر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچی کو، اینڈ بچی کی اچھی نشو و نما کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور مدرس کو یہ بھی کیئر کرنی چاہیے کہ میک شور کہ دس از ناٹ اے ہنگر کرائی، مطلب یہ نہ ہو کہ بچے کو بھوک کی وجہ سے اتنا زیادہ رو رہا ہو اور آپ لوگ سمجھے ہیں کہ یہ پیٹ کا درد ہے۔ تو میک شور کہ بچے کو فیڈ پراپر مل رہا ہو، مدر کی ڈائٹ اچھی ہو، مدر اپنی ڈائٹ پہ فوکس کرے، اور بچے کو آپ مساج وغیرہ کروا سکتے ہیں یا بچے کو اٹھا کے کہیں لے جا سکتے ہیں، ایسے بائی واک آپ بچے کو اٹھا کے ایک پراپر پوزیشن میں لے کے گھومتے ہیں تو اس سے بھی بعض بچوں میں آرام آ جاتا ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے گھر میں خود سے میڈیکیشنز نہ یوز کرواؤ، کیونکہ ان میڈیکیشن سے شاید نقصان ہو سکتا ہے، شاید آپ کے بچے میں کوئی بیماری ہو، شاید اگر بچے میں میک شور کہ کوئی بخار وغیرہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا ڈائگنوسس بنا ہے، بیکاز دس از اے ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن، اور آپ نے شور کر دیا کہ ہاں جی یہ انفنٹائل کولک ہے، تو تب آپ جو ہے نا اپنی میڈیکیشنز وغیرہ وہ یوز کروا سکتے ہیں، اور آپ وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے ہی یوز کروا دیجئے۔ اس میں جو ضروری پوائنٹ وہ میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ کہ میک شور کہ دس از ناٹ ہنگر کرائی، بچے کو کوئی بخار وغیرہ نہیں ہے، بچے میں کوئی اور بیماری نہیں ہے، بچہ بالکل ہیلدی ہے، ویل گروئنگ ہے، اینڈ اپنا فیڈ پراپر لے رہا ہے، تب آپ انفنٹائل کولک کا سوچ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس چینل. Please subscribe to my channel and stay with us for further updates regarding the health of your child. اپنے اور اپنے بچے کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔